فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ما بمکۃ والمدینہ 20 رجلا یحبنا صلوات بر محمد و آل گفتگو ہماری ہر سال چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے ایک طولانی بیان جس کو رسالۃ الحقوق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اب تک 24 حق بیان ہو چکے ہیں۔ آخری جو پچھلے سال سے پہلے ہوا تھا وہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہاں تک بات جو ہے وہ 2022 تک ہوئی ہے۔ 23 میں جا نہیں سکے اور سیدھے یہاں آنا پڑا، کتاب رہ گئی تو پھر وہ الگ سے کیا کہتے ہیں گناہان کبیرہ شروع ہو گئے تھے، تو وہ بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، لیکن جب یہ ابھی 2-4 سال میں پورا ہو جائے گا اس کے بعد۔ لیکن اس سال میں یہ سوچتا ہوں، اچھا آج سے جو شروع ہونا ہے 25واں حق، 25واں حق ہے اولاد کا حق۔ ایک سب سے بڑی جو ہم لوگوں کے ہاں یہ ہوتی ہے کہ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے تو ہم کو یہ دکھتا ہے کہ ہم باپ ہیں، تو ساری جو ہے وہ توقعات اولاد سے ہوتی ہیں، آنکھ کر دیں گے تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، ہے نا۔ لیکن کبھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھیا اولاد کے بھی حقوق ہیں، صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کے حقوق بھی ہیں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ اولاد کا حق باپ کے اوپر کیا ہے۔ لیکن اس سال میں سوچتا ہوں کہ ایک مقدمے کے طور کے اوپر خود جن حضرت کی گفتگو چل رہی ہے، آج میں امام کے متعلق گفتگو کر لوں، کل سے 25واں حق شروع ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ دیکھیے اس زمانے میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یوٹیوب نہیں دیکھتا، شاید ہی کوئی ہو۔ اور اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے، اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جنگل تھا، جنگل میں کوئی ہرن کا بچہ ہے، چھوٹا جانور، اور اس پر جو ہے وہ ایک شیر یا شیرنی، ظاہراً شیر، وہ جو ہے وہ اس کی حفاظت پر آ گیا، اس کو اس نے جس کو کہیے گود لے لیا۔ اب اس بچے سے اس نے اتنا پیار شروع کیا، جبکہ وہ بچہ کیا ہے، اپنی برادری کا نہیں ہے نا، اپنی قوم کا نہیں ہے، اور خود شیر جو ہے اس کا کام ہی ہے چیر پھاڑ کرنا، درندگی کرنا۔
لیکن بچے ہونے کی وجہ سے شاید اس کو اس پر ترس آ گیا کہ بغیر ماں کا ہے یا کیا ہے، اس نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا، گود لے لیا۔ نتیجے میں جو اپنی برادری کے دوسرے شیر ہیں وہ اگر اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیر ان کی سے لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ دیکھا ہے نا، یعنی اتنی جو ہے وہ مزاج میں رقت اور رحمت جانور کے بھی ہے کہ دوسرے قوم کا بچہ اس کو اپنی حفاظت میں لے کے ظلم نہیں کرنے دے رہا ہے۔ لیکن عرب کا وہ ماحول جس میں رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا، وہ اس ماحول کو جانوروں کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہاں یہ نوبت آ گئی تھی کہ یہ عرب اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے، لہذا ان عربوں کو جانور بھی بولیے نہیں کہا جا سکتا کہ جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دے۔ کسی نے 4، کسی نے 6، اس طرح لوگوں نے اولادیں اپنے ہاتھ سے دفن کی ہے۔ تو اب وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا ہے، دھسا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اس معاشرے کو جس کو اپنی اولاد پر ترس نہیں آتا تھا، بے رحم معاشرہ، اس کو کس بلندی تک پہنچایا ہے ایمان کے، کہ جس کے بارے میں خود مولا فرماتے ہیں صلوات بر محمد لیکن مولا کے اس بیان سے پہلے دو ایک چیزیں میں درست کر دوں۔ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے، مومن ہیں، لیکن میں آپ کو یاد ہے جو ہے وہ غلام رسول صاحب کئی سال ہو گیا مجھ کو یہاں پڑھتے ہوئے؟ 9-10 سال ہو گئے۔ آج تک آپ نے مجھ کو جناب ابو طالب کے ایمان پر مجلس پڑھتے سنا ہے؟ نہیں پڑھتا میں، پتہ نہیں کیوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ عجیب آدمی ہے صاحب، اس کو ابو طالب کے ایمان پر پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے، ہر آدمی کے اپنا مزاج ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں جو بات ہے وہی صحیح ہے، ہمارے دماغ میں جو ہے وہ غلط ہے۔ ایک سب سے بڑی مصیبت آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہے وہی ایمان ہے، وہی دین ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں ایمان ابو طالب پر مجلس پڑھنے کو، اب یہ میں نہیں کہتا میری بات 100% کریکٹ ہے، لیکن مجھ کو اچھا یہ نہیں لگتا کہ ایسے آدمی کے ایمان پر بحث کیوں ہو۔ اور کیا مطلب؟ میں نے کہا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد خوشی خوشی آئیں اور جناب ابو طالب سے کہا بھائی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اے بھائی ماشاءاللہ، آپ بھی تو چچی ہیں، ماں کی طرح ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو، یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ فاطمہ، جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسا ہی بیٹا تمہارے یہاں ہوگا۔ تو جو آدمی 30 سال بعد کی خبر دے رہا ہے اس کے علم پر بحث ہوگی کہ اس کے ایمان پر بحث ہوگی؟ صلوات پر اور کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر سارے دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لَرَجَحَ ایمان ابی طالب، تو ابو طالب کا ایمان دنیا بھر کے مومنوں سے وزنی ٹھہرے گا۔ ہو گئی بات؟ تو ایک تو ان کا ایمان جناب ابو طالب کا، ایک دو، ان کی وفات کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ جنگیں جو ہوئی ہیں کفر و اسلام میں وہ کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ یعنی جناب ابو طالب مدینے میں تھے ہی نہیں، ایک، مکے میں انتقال ہو چکا، دو، مومن ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، تین۔ اب ادھر آئیے، مولائے کائنات کے بیٹے امام حسن اور امام حسین، ان کی عمریں کیا تھیں؟ اول تو یہ امام ہیں، دوسرے ان کی عمریں کیا تھیں؟ 4 سال، 5 سال، 3 سال، یہی نا۔
اس زمانے میں، تو ان لوگوں کے میدان جنگ میں جانے کا کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا۔ چچا کی جہاں تک بات ہے، حمزہ سید الشہداء کہلاتے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی بات مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہمارے باپ، ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، اچھا بھائی جعفر علمدار لشکر ہے، تو اب اگر ہمارے کر کے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکچول میں حضرت علی کے باپ، حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کے چچا، نہیں، وہ لوگ اس کیٹیگری میں ہیں ہی نہیں۔ لیکن مولا نے ہم لوگ کر کے بات کی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی معاشرے میں رہتا ہے تو بقیہ جو لوگ ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہو۔ اب آئیے، پستی میں کتنا تھا سماج، اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنے والے لوگ تھے، پھر رسول اللہ کی اپنی زحمتوں کی بنیاد پر اسی بستی والے سماج کو اٹھا کے اس بلندی پر پہنچایا ہے رسول اللہ نے کہ جن کی تعریف میں، یعنی صحابہ کرام کی تعریف میں مولا کائنات فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نمبر 56 فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، یا لقد کننا نقاتل مع رسول اللہ نقاتل، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور ہمارے سامنے کبھی باپ آ جاتا تھا، کبھی بھائی آ جاتا تھا، کبھی بیٹا آ جاتا تھا، کبھی چچا، یعنی ادھر سے اسلام کی طرف سے کوئی گیا اور ادھر سے کوئی آیا۔ اب جو ادھر سے آیا تو معلوم ہوا اس کا باپ ہے، معلوم ہوا اس کا بھائی ہے، تو چاہے جتنے مومن ہو آپ، اگر سامنے بیٹا باپ آ جائے گا تو ہاتھ جو ہے کانپے گا نہیں کانپے گا، چاہے جتنے ایمان میں ہو۔ لیکن مولا نے فرمایا ہے وَمَا يَزِيدُنَا إِلَّا ایماناً وتسلیما، اس کے باوجود ہم لوگوں کے ایمان اور تسلیم میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے اس منزل پر۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 150 صلوات بر محمد وآل خطبہ نمبر 150 میں مولائی فرماتے ہیں کہ حملو بصائرہم علی اسیافہم، کہ یہ لوگ انہوں نے اپنی تلواروں پر اپنی آنکھیں رکھ دی تھی، یعنی بصیرت کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ اب بتائیے ان اصحاب کا، ان صحابہ کرام کے ایمان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہ جہاں میں نے 2 قول نہج البلاغہ سے مولا کائنات کے نقل کیے جو انہوں نے اس وقت کے صحابہ کے ایمان کو بیان کیا ہے کہ سامنے باپ ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، اولاد، وما یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، نہ ہمارے ایمان میں کوئی لغزش آتی تھی، نہ ہماری تسلیم میں کوئی لغزش آتی تھی۔ کس بستی سے رسول اللہ نے نکالا وہ آپ کو پتا ہے، جہاں یہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس بستی میں یہ سماج تھا، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب توجہ کیجئے گا، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر اس منزل پر پہنچایا ہے۔ سناؤں آپ کو کیا کیا نہیں؟ صلوات در محمد وآل، سنیے۔ کوڑے کھائے، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، علیہ باللہ معاذ اللہ، رسول اللہ پر یہ سارے الزام لگے نا، اور اتنا زیادہ ستایا کہ آخرکار اللہ کو کہنا پڑا چھوڑ دیجئے مکہ۔ ہجرت اسی بنیاد پہ ہوئی نا۔ فرشتوں کے نام تو آپ کو پتا ہے کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل، ہے نا۔ ویسے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ ہاں، کیا نام ہے؟ جابیل۔ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ۔ تو اوحی اللہ، روایت کہتی، پیغمبر کا اخلاق سنیے کیا کیا ہے، کس
بنیاد پر اس پستی کے سماج کو کہاں پہنچایا ہے. او اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل پر وحی نازل کی. فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ ہمارے حبیب کا میٹر دیکھو، مطلب مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں، ختم کرو. جابیل آ گئے. جابیل نے کہا یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، مکے کا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیں. ابھی وائنار کیا نام ہے؟ وائناڈ دیکھا ہے نا، ایک ذرا سا پہاڑ ادھر ادھر ہوا، کتنی کیجولیٹیز ہوئی. وہاں پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے بس سر آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیں، مطلب سب ختم ہو جائے، مکہ ہی ختم ہو جاتا. رسول اللہ نے جواب میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ انی بعثت رحمتا، جابیل مجھ کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اٹھا کے پہاڑ پھینک دیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو میری معرفت عطا کر. سنا ہے نا؟ تو اب آپ دھیرے دھیرے آ گئے. کس بستی میں یہ سماج پہنچا تھا؟ اپنے صبر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر رسول اللہ نے اس کو کس منزل تک بولیے پہنچا دیا. لیکن کمال کی منزل پر پہنچنا کمال نہیں ہے، وہاں رہنا کمال ہے. اور اسی لیے ہم اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ دیں کہ دعا کرو اللہ ترقی دے، مگر ترقی کے ساتھ ساتھ ہوش میں رہنا. ایک لطیفہ سنا دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. صلوات پر محمد. ہارون کا نام سنا ہے آپ نے، ہارون الرشید. ان سے ساتھ بڑے قریبی روابط تھے یحییٰ برمکی. برمکیوں کا جو خاندان تھا وہ بڑا کلوز تھا خلافت سے، ہارون وغیرہ سے. ایک دن عید کا زمانہ تھا، دن تھا، یحییٰ برمکی بڑے خاص تھے تو نکلے تفرج کے لیے. تو یحییٰ برمکی ہی کے خاندان کا کوئی آدمی تھا، اس کا بڑا زبردست باغ واغ تھا، وہاں ٹہلنے چلے گئے. انار کا ایک پیڑ دکھا ہارون کو، اس میں ایک بڑا سا انار لگا ہوا تھا، اچھا لگ گیا. سوچا توڑیں، تھوڑا اوپر تھا، پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو اب کیا ہو، سیڑھی ویڑھی تھی نہیں اس زمانے میں، لگا وگا کیسے. تو ہارون نے کہا ایسا ہے یحییٰ تم میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ. تم بولیے میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ اور وہ انار توڑو. یحییٰ چڑھ گئے، ہارون کے کاندھے پر انار توڑا، دانے نکالے گئے، بڑا زبردست. ہارون بہت خوش ہوا. اس نے باغ کے مالک سے کہا بولو کیا چاہیے. اس نے کہا صاحب کچھ نہیں، سرکاری مہر کے ساتھ لکھ کے دے دیجئے کہ میرا تعلق یہی برمکی خاندان سے نہیں ہے، جبکہ اسی خاندان کا ہے. آپ ہم کو یہ سرکاری مہر کے ساتھ لکھ کے دے دیجئے کہ میرا تعلق بولیے برمکی خاندان سے نہیں ہے. بولا کیوں کا بس آپ نے کہا کیا چاہیے تو میں نے کہہ دیا. خیر صاحب وہ لکھ دیا گیا، ہارون کی مہر لگ گئی، بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد یحییٰ اور ہارون میں اختلاف ہو گیا. یحییٰ معزول کر دیے گئے. خالی معزول نہیں، حکم ہوا کہ جتنے برمکی ہیں سب کی پراپرٹی ضبط کر لو. سپاہی پہنچے اس باغ والے کے یہاں، کہا ہم برمکی ہیں ہی نہیں. صلوات رسول یہ ہے دماغ کا، ہم برمکی ہیں ہی نہیں. کہا تم یحییٰ کے رشتہ کہا یہ دیکھو ہارون کے ہاتھ کا لکھا ہوا مہر ہے میرے پاس کہ میرا تعلق یحییٰ خاندان سے نہیں ہے، برمکیوں کے. یہ بات ہارون تک پہنچی. کہنے لگا ہاں لکھوایا تو تھا اس نے یار، بلاؤ اس کو. کیسے سمجھ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. وہ آیا، کہنے لگا یہ تم نے میں نے لکھ کے دیا یاد ہے مجھ کو، لیکن یہ بتاؤ اس دن کا تم کو اندازہ کیسے ہوا. کہنے لگے صاحب میرے باغ کے فوارے نے مجھے سمجھایا تھا.
پہنچے نہیں پہنچے؟ فوارہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اور جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو میں نے دیکھا کہ اب یہ یحییٰ کی آخری منزل ہے خلیفہ کے کاندھے پر، اس کے بعد ان کو گرنا ہی گرنا ہے۔ تو میں نے کہا قبل اس کے کہ یہ گرے اپنے کو ان سے الگ کر لو۔ ہر کاندھے پہ سوار ہونے والا بچتا نہیں ہے، وہ بس رسول اللہ کا کاندھا ہے کہ جس پہ سوار ہونے والا امیر المومنین بنتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ یہ تو برکت پھر صرف رسول اللہ کے کاندھے کی ہے، جو سوار ہوا وہ امیر المومنین بنا۔ خود تو کہنے کا مطلب کہاں تک لائے؟ اس پستی میں تھا اور اس بلندی تک گیا، ٹھیک، لیکن ٹھہر نہیں پایا۔ ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، پھر اتنے مومن لوگ پھر پلٹے۔ بات یہاں تک آئی کہ اسی رسول کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا، اسی رسول کے داماد کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، اسی رسول کے نواسے سے جنگ ہوئی، مسلح کھینچا گیا امام حسن علیہ السلام کے، السلام علیک یا مذل المؤمنین کہا گیا، اسی رسول کے نواسے کو کربلا میں گھیر کے مار دیا گیا۔ یہ سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سوچئے، جس نبی نے یار تمہارے لیے اتنا کچھ جھیلا، کتنا فاصلہ ہے۔ آج دنیا میں احترام ہوتا ہے، فلاں پیر کے لڑکے ہیں، فلاں مولانا کی اولاد ہے، آدمی مولوی کی اولاد کو عزت دیتا ہے، پیر صاحب کی اولاد کو عزت دیتا ہے، سجادہ نشین کی اولاد کو ہاتھ چومتا ہے۔ اور حسین کون تھے؟ بیٹی کا بیٹا بس نا، اور اس کو اس طرح سے مار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب رسول اللہ کی پیشن گوئی سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ پیغمبر کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام بس نام کا رہ جائے گا، یسمون بہ وہم ابعد الناس من، ان کا نام مسلمان رکھا جائے گا مگر یہی لوگ اسلام سے سب سے زیادہ بولیے دور ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی زبردست ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت نام کی چیز اس کے اندر بولیے۔ تو ہم لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں ہدایت کیسے لے کے آئیں، یہ سوچنا پڑے گا۔ صلوات، مسجد خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مسجد خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد ہدایت کی بھی جگہ ہے۔ تو اب یہ سماج گرتا رہا ہے نا، گرتا رہا یہاں تک گرا کہ 72 آدمی۔ اچھا 72 آدمی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، صلوات پر محمد۔ 72 آدمی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن ان 72 میں اچھے خاصے تو اپنے گھر خاندان کے تھے۔ پبلک کے کتنے لوگ تھے بھائی؟ لیکن اب ایک چیز آپ کو سناتا ہوں، لیکن یہ چاہے جتنا سماج گرا ہو، وہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، جناب فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، چاہے جتنا سماج گر گیا ہو، لیکن ابھی اتنا جو ہے وہ خوف تھا دلوں میں کہ علی کے ساتھ جو کرنا تھا کیا، امام حسین کے ساتھ جو کرنا تھا کیا، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنے کی ہمت تھی۔ رسول اللہ کی شان میں
مگر اب میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں، گرتے گرتے سماج جا کہہ رہا ہے، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ سماج اتنی پستی میں جا چکا تھا، اتنی پستی میں جا چکا تھا کہ اب اس کا بس ایک نمونہ سن لیجئے صرف آپ۔ کوفے میں حجاج گورنر کی حیثیت سے تھا۔ دیکھیے سن 61 محرم میں امامت شروع ہوئی ہے، اور محرم ہی سن 95 میں حضرت کی 34 سال دور امامت ہے، اور ماحول کہاں پستی میں جاتا جا رہا ہے وہ سن لیجئے، وہ شروع سے میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں۔ امام کا دور آتے آتے گورنر کیا ہوتا تھا؟ وہ اسلام کا نمائندہ ہوتا تھا، وہ امام جمعہ ہوتا تھا، وہ خطیب جمعہ ہوتا تھا۔ روایت کہتی ہے خطب الحجاج بالکوفہ، اس واقعے کو لکھا ہے جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں۔ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج نے کوفے میں خطبہ دیا۔ اب کہے کا خطبہ جمعہ کا تھا یا عام کوئی تقریر تھی واللہ اعلم۔ فذكر الذين يزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو۔ فقال تبا لهم، تو وہ منبر سے فرماتے ہیں اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر؟ جو رسول اللہ کی، کیوں؟ اذا انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے۔ اس کا مطلب اس دور تک پیغمبر کی قبر پر کچھ جالی والی لکڑی کی صحیح شاید بنا دی گئی۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ لوگ گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے۔ حل طافوا، اب سنیے آپ، حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے یہ سب امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا؟ اتنا نہیں گرا تھا ابھی تک سماج کہ جہاں قبر پیغمبر کے بجائے کہاں طواف کرو آ کے، یعنی چند دن کے اقتدار کی خاطر آدمی چاپلوسی میں اتنا بھی گر سکتا ہے۔ حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے؟ الا یعلمون، اب جملہ سنیے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا انحطاط اسلام۔ اور پھر مسلمان رہا کہاں آدمی؟ حل الا یعلمون، کیا پتہ نہیں ان سبوں کو ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوا؟ اب بچا کچھ دین میں، اب بچا کچھ اسلام میں۔ یہ کون ہے جو صاحب یہ جملہ فرما رہے؟ گورنر صاحب، یعنی اسپوکس پرسن آف اسلام۔ یہ اسلام کی جو ہے چیز مانی جائے گی نا، آپ کے بیان کو اتنا گر گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکی، جیسا حاکم ہوتا ویسے ہی پبلک ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بھی ابن ابی الحدید معتزلی ہی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ یہ سماج پستی میں جاتے 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 اتنا گیا کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے فرماتے ہیں ما بمکۃ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو۔ بولیے کیا مطلب ہوا؟ مدینہ چھوٹا سا شہر ہے، مکہ چھوٹا سا شہر ہے۔ ایک جواب دے رہا بھیا 20 سے زیادہ تو اپنا ہی خاندان ہو جائے گا۔ چلیے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ شاید پبلک کی بات ہو، اپنے خاندان کو الگ کر کے بات کر رہے ہوں، تب بھی مدینے میں کیا کل مکہ اور مدینہ ملا کے 20 ہی آدمی تھے؟ یقیناً دعوی محبت کرنے والے اس سے کہیں زیادہ رہے ہوں گے۔ تب امام نے کیوں کہا مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ دعوی محبت اور ہے، حقیقتاً محبت کرنا اور ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے ایک نیا سوال شروع ہوتا ہے، امام کا کام کیا ہے؟
امام کا، کوئی بھی امام ہر زمانے، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے، تو خدا خود تو آئے گا نہیں، تو اپنا کام لینے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجے. انبیاء کے بعد جب رسول اللہ جانے لگے تو پہلے آدمی کو پہچنوا دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. بلکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو رسول اللہ امت کے باپ ہیں، علی امت کے باپ ہیں، تو علی کے بعد کیا امت یتیم ہے؟ اس پر بات آئے گی کہ جو امام تک نہ پہنچ پائے وہ بھی ایک یتیم کی قسم ہے. کیا علی جب چلے گئے تو امت کے پاس باپ نہیں ہے؟ کہ جو امام وقت ہے وہ امت کا باپ ہے. اپنے زمانے میں امام حسن امت کے باپ ہیں، لہٰذا گالیاں کھائیں گے، برداشت کریں گے، تم کو جنت تک پہنچائیں گے. میں واقعات نہیں دہراؤں گا. امام حسین اپنے زمانے میں امت کے باپ ہیں، سب کچھ برداشت کریں گے مگر تمہارے لیے دین بچا کے جائیں گے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. امام حسین کے بعد امت کا باپ کون ہے؟ امام حسین. تو اب امت کے باپ ہیں، باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو. جہنم تو ہدایت کی ذمہ داری امام وقت کی ہے، امام زمانہ کی ذمہ داری کیا؟ امت کو جہنم کی آگ سے بچانا. ماحول یہ ہے، 20 آدمی سے زیادہ ڈھنگ کے چاہنے والے نہیں ہیں. اس ماحول میں جیسے آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پہلی محرم سے لے کے آج تک پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے. اس طرح اس زمانے میں مجلسیں ہو سکتی تھی، اسکول بن سکتے تھے، ہاسٹل ہو سکتے تھے، تو کیسے کریں؟ اور ذمہ داری ہے امت تک دین کو بچا کے پہنچانا، ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے. اس ماحول میں اب دیکھیے امام نے کیا طریقہ اپنایا. موٹے طور پر جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ 3 طریقے امام نے اپنائے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے مگر امت تک پیغام پہنچتا رہے حالات کی بنیاد پر. نمبر 1، اپنا اخلاق، اپنا کردار. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کی طرف، قرآن کہتا ہے نا، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. قرآن بھی کہتا ہے ہارون موسیٰ سے قولا لہ قولا لینا، ذرا نرمی سے بات کیجئے، شاید جو ہے وہ کچھ صحیح ہو جائے. تو ایک طریقہ امام نے نکالا اپنا اخلاق، اپنا کردار. یا کہتے ہیں کہ کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر زبان کے. یہ بغیر زبان کے کیسے بلایا جائے گا؟ اپنا اخلاق ہے نا، اپنا کردار، عمل سے. تو ایک طریقہ یہ، ابھی اس پر واپس آتا ہوں. 2، تقریر نہیں کر سکتے، اپنے اللہ سے بات تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. اب امام اکیلے میں دعا پڑھ رہے ہیں اپنے اللہ سے، ہر چیز ہے امام کی دعاؤں میں. 2 ایک خاص اصحاب ہے، انہوں نے نقل کر دیا، پبلک میں دعا پہنچ رہی ہے، دعا بھی کرو اور سدھرتے بھی رہو. 3، مدرسہ بنا نہیں سکتے، ہاسٹل بنا نہیں سکتے، جن کو موقع ملا انہوں نے بنایا. تو اب کیا کریں؟ وہ زمانہ تھا غلاموں کا، کنیزوں کا، اس پر کسی کو کچھ شک نہیں ہونا ہے. بازار سے غلام لاتے تھے خرید کے، کچھ دن تک رہے، کام بھی کیا، پڑھائی لکھائی، دیکھا اب یہ کام کا ہو گیا ہے، یہ جا کے پونا اشرا پڑھ سکتا ہے، کوئی بہانہ بنایا، آزاد کر دیا. کنیزیں آئیں، کام کیا، پڑھا لکھا، دیکھا ہاں اب یہ کام ہو سکتا ہے، اس سے زنانی مجلس مثلا پڑھ سکتی ہے، کوئی بہانہ بنایا، آزاد کر دیا. اس طرح سے 34 سال. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جس ماحول میں 20 سے زیادہ آدمی ڈھنگ کے چاہنے والے نہیں تھے، آپ جب تاریخ
کہ اماموں کی کتابیں پڑھیے گا تو آپ کو دکھائی دے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے۔ شیعوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سنیوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ سنی بھی محب اہل بیت تو اپنے کو کہتے ہیں نا، حتیٰ خارجی بھی امام سجاد کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھ سکے ہیں۔ صلوات، اب آپ کو سناتا ہوں، خارجی جاہز، اب عام پبلک تو جاہز کو نہیں جانتی لیکن یہ علماء جانتے ہیں، جاہز اپنے زمانے کا بڑا ادیبوں میں سے نمبر 1 کا ادیب، جاہز کہتا ہے امام زین العابدین کے بارے میں سلام اللہ علیہ کہ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، جہاں تک معاملہ ہے امام زین العابدین کا، فَلَمْ أَرَ الْخَارِجِي إِلَّا كَالشِّيعِ، کہ ان کے بارے میں تو دکھائی دیتا ہے کہ جیسے شیعہ ان سے پیار کرتے ہیں حتیٰ کہ خارجی بھی ان سے وہی محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کی ضرورت، اور بھی جملے ضرورت اس سے زیادہ کی نہیں ہے، تو اپنے غیروں نے بھی امام سجاد نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ایک لفظ ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکے۔ اب آئیے اخلاقیات پر، صلوات پر محمد دیکھیے میرا مزاج یہ نہیں ہے، میں نہ کوئی سیاسی بات کرتا ہوں ممبر سے، نہ سیاسیات پر مجھ کو کوئی دخل ہے، اور نہ جو ہے کوئی نیتا مسلمانوں کو یہ سمجھے کہ ہم اس پر کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی گزارش ضرور ہوگی کہ اگر آپ مسلمانوں کے رہنما بننے کا شوق رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ اور ائمہ کی تاریخ پڑھ کر کے اگر سیاست کیجئے گا تو شاید زیادہ کامیاب رہی ہے۔ صلوات پر محمد اب یہاں سے تو ایک روایت سناتا ہوں پھر اس پر آتا ہوں۔ نکلے فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَبَّ، ایک آدمی مل گیا اور وہ لگا امام کو گالیاں بکنے، تو نوکر چاکر تو تھے نا، دوڑے، امام نے کہا مہلن کفو، اے سلو ہٹو، سائیڈ ہٹو، پاس آئے، فرمانے لگے کہ ما ستر منا ان کا اکثر، ہماری بہت سی باتیں ہیں جو تم لوگوں سے پوشیدہ ہیں، تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے تو بولو میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ فَاسْتَحْيَ الرَّجُلُ، روایت کہتی ہے کہ وہ آدمی شرمانے لگا کہ میں تو ان کو گالی دے رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہو تو بولو۔ فَاسْتَحْيَ الرَّجُلُ، وہ شرمانے لگا، امام نے اپنی رضا اس کی دوست پہ ڈال دی، حکم دیا 1000 درہم لا کے اس کو دے دو۔ اس کے بعد سے عالم یہ ہوا کہ جہاں کہیں وہ امام کو دیکھتا تھا وہی گالی بکنے والا زور سے چلاتا تھا، اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد پیغمبر ہیں۔ اس سے کیا سیکھ ملتی ہے ہم کو کہ اگر کوئی اہل بیت کے خلاف بھی بول رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دشمن ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو غلط بھر دیا گیا ہو۔ ہم اگر محب اہل بیت ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ ڈیٹا غلط فیڈ ہو گیا تو کیا کیجیے گا، اٹھا کے پھینک دیجیے گا۔ تب کسی کاریگر کے پاس جائیں گے، بھیا ذرا اس کو فارمیٹ کر دو، وہ پچھلا سب اڑا کر کے نیا ڈال دے گا۔ تو اگر کوئی آپ کو مخالف اہل بیت دکھ رہا ہے تو عشق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوڑا لیجئے، عشق یہ ہے کہ غور کیجئے کہیں رانگ فیڈنگ تو نہیں ہے۔ رانگ فیڈنگ ہے تو اپنے اخلاق و کردار سے اس کو فارمیٹ کر کے اہل بیت سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا نام ہے عشق اہل بیت۔ صلوات پر محمد۔ ایک گورنر تھا، وہ سنیے بہت غضب کا ہے، یہ تو ایک عام آدمی ہے، گورنر، نام ہے اس کا ہشام ابن اسماعیل،
ہشام نام کے بہت ہیں، اس لیے ابن اسماعیل لگانا ضروری ہے۔ ہشام ابن اسماعیل ایک زمانے میں کوفے کا گورنر تھا، وہ مدینے کا گورنر تھا، اور اپنی گورنری کے زمانے میں جتنا ہو سکا اس نے امام کو پریشان کیا، ستایا، معزول ہو گیا۔ بعض کتابوں میں وجہ لکھی ہے گھوٹالہ، غبن، یا فارسی میں کیا کہتے ہیں، رانت خوری، رانت خوری، حرام خوری نہیں، رانت خوری۔ صلوات بر محمد تو وہاں سے شام سے حکم آیا کہ اس کو مدینے میں کھڑا کر دو کہیں، اور پبلک میں اعلان کر دو، جس کو اس نے ستایا ہو آ کے اپنا بدلہ لے لو۔ خود ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا امام حسین، اس لیے کہ پتا ہے کتنا ستایا ہے نا۔ مزے کی بات یہ کہ اس کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں کچھ لوگ محبان اہل بیت وہ آپس میں بیٹھے ہیں، کتاب میں لکھا نہیں ہے لیکن مجھ کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا جیسے لگتا میٹنگ ہو رہی ہے کیا ہونا چاہیے۔ امام کو خبر ملی، سنیے آپ، امام اپنے گھر سے نکلے، اب فرض کیجئے یہ سامنے ہے مروان کا دروازہ، وہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا، ادھر سے امام نکلے، یہ کچھ ان کے چاہنے والے ہیں، تو جیسے ہی نکلے ہوں گے تو مروان دیکھ رہا نا کہ یہ ان کے چاہنے والے، یہ امام، حالت خراب، لیکن امام نے ادھر توجہ ہی نہیں کی، سیدھے آئے الی خاصتے، لفظ شیعہ نہیں استعمال ہوا، خاصتے، تو بہت سے چاہنے والے رہے ہوں گے، آ کے فرمایا سنیے آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ایک کلمہ بھی نہیں کہے گا۔ سن لیا جی، یہ کہہ کے امام چلے گئے، اس کی طرف شاید توجہ بھی نہیں کی۔ جب فلما مرہ ناداہ ہشام، جب امام چلے گئے تب ہشام چلایا، جان میں جان آئی نا، ورنہ ابھی اشارہ کرتے تو بڑ 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 ہاتھ پیر تو ٹوٹ گیا ہوتا۔ فلما مرہ ناداہ، ہشام چلایا، واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ صلوات، یہ ہے امام حسین۔ اور سنائے آپ کو، سوچ نہیں سکتا آدمی واقعا، کانا عندہ قوم اضیاف، کر نہیں سکتا کوئی۔ ایک دن امام کے ہاں کچھ مہمان تھے۔ اچھا مہمان کے بارے میں سنیے، ایک بات کہتا چلوں، آپ کے ہاں اچانک وسیع حسن صاحب پہنچ گئے، اور اتفاق سے اس سے پہلے 2-3 لوگ اور آئے تھے، اور جو بچا تھا کھلا پلا کے ابھی برتن دھل کے رکھا ہے، تب تک وسیع حسن صاحب نے کھٹکھٹا دیا، ارے باپ رے اب کیا کریں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، اگر کچھ نہیں پیش کرتے ہیں تو بڑی بے عزتی، کیا یار ان کے یہاں جاؤ جو ایک روٹی کھلایا تک تو ہے ہی نہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی بغیر بلائے آ جائے تو ٹینشن مت لو، جو گھر میں ہے وہ حاضر کر دو، دیٹس آل۔ تو بھاگے جا رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ قیمہ لا رہے ہیں، وہاں سے کچھ کرنے، جو ہے وہ پیش کر دو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا جو کہے گا اس کا مطلب اس کو حدیث ہی پتہ نہیں ہے۔ صلوات، اس لیے حدیث کہتی ہے لیکن اب وہی روایت، لیکن اگر کسی کو مدعو کیا ہے فَتُّكُلِّفَ اللَّهِ، تو اس کے لیے تھوڑا تکلفات ہونے چاہیے، لیکن اوقات کے اندر۔ یہ نہیں کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، ابا کا 40واں کرنا ہے تو کھیت ضرور زمین بیچی جائے، نہ خبر تھا، لیکن جتنی حیثیت ہے اس حساب سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے تکلف کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے حدیث سنا دی بیچ میں، کانا عندہ قوم اضیاف، امام کے ہاں کچھ لوگ مہمان تھے۔ تو اس حدیث کے روح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہمان شاید بلائے گئے ہوں یا مدعو رہے ہوں، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ ایک غلام گرم سالن، اس کی پتیلی لے کے تیزی کے، تو اس کا مطلب بلائے ہوئے مہمان ہیں جن کے لیے اہتمام کیا جائے، گرم گرم دیا جائے۔ وہ کھولتا ہوا سالن تنور سے، درمیانی کوئی پتی کے ایک آدمی اٹھا سکے، وہ پتیلا لے کے چلا،
ہڑبڑ میں امام کا چھوٹا بچہ تھا، بچے کہیں بھی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یہ بیچارہ ہڑبڑ میں جو ہے وہ گرم پتیلا لیے جا رہا ہے، بچے سے ٹکرا گیا، کھولتا ہوا سالن امام کے بچے پہ گر گیا، فقتلہ، سالن نے مت ڈالا بچے کو، مر گیا بچہ۔ بولیے کتنے بھی شریف ہم لوگ ہوں کیا کہیں گے؟ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ اتنی ہڑبڑی کیا ہے؟ اتنا تو بولے گا نا آدمی۔ امام آئے، روایت کہتی ہے وقت تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب، کانپ رہا ہے مثلا۔ امام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ کس کے ہاں ملے گا؟ بولیے آپ، اتنا بڑا دل ہے کسی کا پالنے والے۔ ہم اگر ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہے نا، صرف اس شکریہ میں کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل رسول مل گئے، تب بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کہاں ہم جیسے گناہگار لوگ، کہاں اتنی عظیم شخصیتیں، اور وہ کانپ رہا ہے غلام۔ امام نے فرمایا جا کوئی بات نہیں، انت حر لوجہ اللہ، راہ خدا میں تو آزاد ہے۔ ایک آدھ صلوات در محمد وآل، کیسی تربیت ہوگی، یہ اخلاق ہوا۔ اب جلدی جلدی دو باتیں، تربیت اور تمام۔ قحط پڑا مدینے میں زبردست، ایک بندہ خدا حبشی جو شکل سے لگ رہا ہے غلام ہے، وہ جنگل بیابان میں اکیلے میں تنہائی میں بولو دعا کر رہا ہے۔ ایک صاحب ادھر سے گزر رہے تو انہیں اچھا لگ گیا، وہ بیٹھ کے پیچھے سے چپ چاپ کہ وہ نہ سمجھ پائے سن رہے ہیں۔ خالی دعا ہی نہیں پڑھی اس نے، اتنے میں بادل اٹھا، جم کے بارش ہوئی، تو اور یار یہ کیسا آدمی ہے، کتنے اچھے انداز سے کیسے خلوص سے دعا کہ اللہ نے قبول کر لی۔ یہ ہے کون؟ کسی نہ کسی کا غلام ہی ہوگا اسی مدینے میں۔ اب غلام کو کیا پتا، جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ بھی گئے کہ جاتا کہاں ہے، دیکھا یہ امام کے گھر میں داخل ہو گیا، او اچھا یہ ان کا غلام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آئے امام سے ملنے، سلام علیکم السلام، بولو کہا صاحب ایک غلام، اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں، تمہارا نام بھول جاتے ہیں، حسیب، کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کتنی بار غلام بیچے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت نے اپنی محنت کی کمائی سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تو اہل بیت غلام خریدتے تھے، بیچتے نہیں تھے، آزاد، یہ سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ظاہر وہی مزاج یہاں بھی، ایک غلام کا بولو کون سا چاہیے، خریدنے کی بات کرو، لے جاؤ ایسے ہی لے جاؤ، کون سا چاہیے؟ کہ صاحب نام نہیں جانتے، شکل دیکھ کے پہچان لیں گے، شکل دیکھ کے۔ سب کو اکٹھا کیا، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا کوئی بچا ہے؟ کہا ہاں وہ جو استبل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بولا اس کو، وہ آیا، ارے یہی مولا یہی۔ حضرت نے کہا بھائی میں نے ہبا کر دیا ان کے حوالے۔ دیکھیے اگر غلام ہوگا تو چاہے ان کا غلام رہے چاہے ان کا غلام، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ لوگ غلام بنا کر رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو جیسے ہی امام نے کہا تو اس نے اس آدمی سے، کیوں بھیا کیا بات ہے، کیوں مجھ کو میرے امام سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یار دیکھو ہم تم کو غلام کی طرح حیثیت سے نہیں لے جانا چاہتے، ہم نے تم کو دعا کرتے سنا، بارش ہوئی، تمہاری مہر و محبت یہاں بیٹھ گئی ہے، میں بس اس لیے لے جانا چاہتا ہوں، غلام کی حیثیت سے نہیں۔ بولیے چاہے جتنا اللہ والا اور خلوص والا ہو، ہم آپ ہوں گے تو کیا اچھا استغفر اللہ میں کس قابل ہوں؟ آپ سن رہے تھے، اللہ کا کرم ہے، معبود کا شکر، یہی تو کریں گے نا، کچھ نہ کچھ تو یہی بولیں گے نا۔ لیکن تربیت کا اثر دیکھیے، سر اٹھاتا کہتا خدا یہ چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اب لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جیسے وہ بھیا ٹھیک ہے رہو، اب تو تیر نکل چکا تھا، بہرحال وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بخار آیا، کیا ہوا واللہ عالم، مر گیا۔ امام نے کہلوایا اس آدمی کے، یا بھائی تمہارے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے۔
آؤ تدفین میں شرکت کر لو. یہ تربیت سوائے امام کے اور کہیں ملے گا؟ ایک خاتون تھی، کنیز تھی، بغیر پڑھائے یہ علم نہیں آتا کہ کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تسکب علیہ الماء، کنیز امام کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہی تھی. فسقط الابریق، لوٹا گر پڑا. تو فطری بات ہے، امام نے سر اٹھایا، وہ گھبرا گئی، جلدی سے منہ سے نکلا والقاسمین الغیظ. تو یہ پوری آیت تو نہیں ہے نا یہ، لیکن اس کو پتہ ہے کتنی کب پڑھنی ہے. والقاسمین الغیظ، غصے کو پی جانا. امام نے فرمایا قزم تو غیظی، جاؤ میں نے غصہ پی لیا. پھر کہتے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. امام نے فرمایا جاؤ عفوتک، میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر کہتی ہے تیسری بار واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، جا راہ خدا میں تو آزاد ہے. تو اس طرح لاتے تھے، پڑھاتے تھے، بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. صلوات پر محمد و آل. اس طرح سے سماج کی، معاشرے اسلامی کی ہدایت کی ذمہ داری 34 برس تک امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 برس تک یہ ذمہ داری نبھائی ہے. اور آخرکار محرم 12 یا 25، جس کی آج آخری تاریخ، سن 95 حضرت کو بھی زہر دے دیا گیا. اور 34 برس اس طرح سے سماج کی ہدایت کے بعد ہمارا آپ کا بیمار امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. مگر اس 34-35 برس میں ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب امام سجاد نے امام حسین سلام اللہ علیہ کو فراموش کیا. کہتے ہیں وضو کا پانی آتا تھا، رونے لگتے تھے. بازار سے گزرتے تھے، قصاب جلدی جلدی اپنی دکانوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. اگر کوئی بھول گیا، امام رک جاتے تھے، نظر پڑتی تھی، پوچھتے تھے بھیا پانی پلایا ہے اس کو؟ اور جب قصائی کہتا تھا صاحب بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، تب میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا مگر ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اللہ اکبر. پوری زندگی گریا کرتے رہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں، کیا جواب ہے ہمارے آپ کے پاس؟ یہی نا، باپ کا صدمہ، امام کی شہادت. ہاں بے شک، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ صرف شہادت امام حسین، مظلومیت امام حسین گریے کا سبب نہیں تھی. کہ تب کا ایک وجہ اور ہو سکتی ہے. یہ 13 سال سے ملائیے اس کو، بیٹے کہ تئیں کتنا باپ کا حق بنتا ہے. اکبر کون ہے؟ بیٹا. قربانی دے دی، باپ پر جان قربان کرتی نہیں. اصغر کون ہے؟ اولاد، بیٹا. چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن باپ کے ہاتھ پہ جا کے تیر کھا کے مسکرا کے باپ کی فتح کا اعلان کر کے اپنا حق پورا کر دیا ہے نا. کیا امام کو یہ صدمہ نہیں ہوگا کہ اکبر تو بابا پہ قربان ہو گئے، اصغر کے بابا پہ قربان ہو گئے، ہائے میں زندہ رہا اور باپ کی نصرت نہیں کر سکا؟ یہ کہاں سے نکالا ہم نے؟ اسی رخصت میں اگر آپ غور کریں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ زندگی بھر امام کو کتنا قلق رہا. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کو آئے، فرمایا بہن میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام سجاد سے. آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے. تقریباً غشی کا سا عالم غفلت، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟
آنکھ کھولی، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوپی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جان ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے، مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر رحم آ گیا ہوتا۔ دراصل کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا میرے لال اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے، بھوپی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا بھوپی اماں دیکھ نہیں رہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ وہ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے۔ آج وہ ان کے کیا نام تھا ان کا؟ علی اکبر بابائی مرحوم کی آج تدفین ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پہ تھا تو خبر آئی میری چچی کا انتقال ہوا ابھی مغربین کے۔ شمیم بانو مرحومہ بنت مشتاق حسین، علی بابائی، اپنے مرحومین کو یاد کر کے سب مل کے پڑھتے ہیں، ان کی روح خوش ہوگی، ہمیں دعا دیں گے، ہماری بھی دنیا و آخرت میں کچھ توفیق بڑھ سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات
کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، مخصوصاً وہ مومنین و مومنات جو اس مجلس میں موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی، خاص کر کے مرحوم علی بابائی اور مرحومہ شمیم بانو، ان سب کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ پروردگارہ بحق امام زین العابدین سلام اللہ علیہ جو لوگ آج دفن ہوئے ہیں، خدا بحق امام زین العابدین سب کو فشار قبر سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔